السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کہنا، بالخصوص جب نماز کھڑی ہو، تو ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے جو اس عمل کو انتہائی ناگوار قرار دیتا ہے اور کچھ مقامات پہ کہتا ہے کہ اس وقت سلام نہیں کہنا چاہیے۔ ایک، جب نمازی نماز پڑھ رہے ہوں، دوسرا جب لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اور تیسرا جب لوگ کھانا کھا رہے ہوں۔ تو یہ اپنی طرف سے نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ اس کی کوئی ممانت، بس ایک مسئلے کی بنیاد پہ اتنی شدت پیدا کرتے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایسے سمجھا جاتا ہے کہ ایسے انہوں نے گناہ کا کام کر دیا۔ حالانکہ سلام کہنا ہر وقت ہر جگہ یہ ضروری احکام میں سے ہے، مسلمانوں کے مسلمان پر ان کو حق قرار دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے گھر میں جاتے وقت، گھر میں سے آتے وقت، عام لوگوں سے ملاقات کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، حتیٰ کہ نماز ہو رہی ہو، قرآن کی کوئی تلاوت کر رہا ہو، اس کو بھی سلام کہنا یہ مسنون عمل ہے۔ تو اس لیے کسی حالت میں سوائے ایسا شخص جو قضائے حاجت میں مصروف ہے اس کو سلام نہ کہیں۔ تو باقی ہر حالت میں جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کہنا چاہیے۔ اس کے دلائل تو بے شمار ہیں، ہم چند دلائل پیش کریں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 1240 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم 2162۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق سلام کا جواب دینا۔ تو جب کوئی سلام کہے گا تو سلام کا جواب دینا یہ بھی حق ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے 2162 میں، مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کون سے حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کہے۔ مثلا جب اس میں سے کوئی حالت مستثنیٰ نہیں ہے، جب بھی ملاقات ہوگی تو دوران نماز نمازیوں سے ملاقات نماز کی حالت میں ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی اس حکم میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے عام کرنے کی بھی تاکید کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ تو 7 چیزوں میں بیمار پرسی کرنا، جنازوں کی پیروی کرنا، چھینک مارنے والے کی چھینک کا جواب دینا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، سلام عام کرنا، اور قسم دینے والے کی قسم پوری کرنا۔ یہ صحیح بخاری میں 6235 اور صحیح مسلم میں 266 نمبر روایت ہے۔ تو اس میں باقاعدہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا کہ سلام عام کرنا ہے، ہر ایرے گیرے کو، جس سے واقف ہیں جس سے واقف نہیں، سب کو سلام کریں۔ تو بالخصوص ہمارا جو مسئلہ ہے مسجدوں میں اور نمازی کو سلام کرنا، اس کے بارے میں دلیل جو ہے، ایک دو دلیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی دلیل یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں 540 نمبر روایت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا، پھر میں نے آپ کو پایا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے میری طرف اشارہ کیا، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تو انہیں مجھے سلام کیا تو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو بول کے جواب نہیں دیا، اشارے سے جواب دیا۔ دوسری روایت ہے سنن نبی داؤد میں 925 نمبر روایت ہے، اس میں یہ وضاحت ہے کہ مسجد میں نماز جو ہے، نمازی کو جو سلام کہہ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول مسجد قباء نماز پڑھنے کے لیے گئے، پھر انصار آئے اور انہوں نے آپ کو سلام کیا جبکہ آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ مسجد میں تھے، امامت ہو رہی ہے، اللہ کے رسول امام ہیں، باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے سلام کیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا جب انہوں نے آپ کو حالت نماز میں سلام کیا، تو آپ نے انہیں سلام کا جواب کیسے دیا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ بیان کیا، آپ نے ایسے اشارہ کیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا ہے۔ تو اس سے یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ مسجد میں باقاعدہ جماعت ہو رہی تھی، تو دوران جماعت بھی آپ کو سلام کیا تو آپ نے روکا نہیں کہ سلام کیوں کیا، بلکہ اشارے سے جواب دیا ہے۔ تو صحیح مسلم کی روایات میں ہے کہ پہلے بولنے کی اجازت تھی، بول کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، تو اس کے بعد اللہ کے رسول سلام کہنے والوں کو نہیں روکا، بلکہ سلام کا طریقہ، جواب کا طریقہ بدل دیا کہ وہ اشارے سے جواب دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔
تو مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 4 جلد 150 نمبر صفحہ اور سلسلہ صحیحہ 3285 نمبر روایت ہے۔ یہ روایت سندن سے حسن درجے کی ہے۔ اس میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ہمیں سلام کیا۔ صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور دوران تلاوت آپ نے ان کو سلام کیا، تو کہتے ہیں ہم نے آپ کا سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا قرآن سیکھو، اسے حفظ کرو، اسے ترنم سے پڑھو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اونٹنی کے رسی سے بھاگنے کی نسبت ذہن سے زیادہ جلدی نکل جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے تمام حالتوں میں سلام کا ذکر ہے۔ مسئلہ اصل میں جس میں توازن قائم کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے یا نمازی جو ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اونچی آواز سے سلام کہتے ہیں جس سے سارے متاثر ہوتے ہیں، مسجد گونج جاتی ہے۔ تو گونج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، مسجد سلام جو ہے متعلقہ افراد کو کہنا ہے۔ تو نماز میں کچھ لوگ سن لیں، باقی سارے مسجد نامی سنیں، یہ ضروری نہیں۔ تو بس اس میں توازن قائم کر لیا جائے تو میرے خیال میں اتنا مسئلہ نہیں بنے گا۔ اور آپ کے آداب میں بھی یہ شامل تھا، صحیح مسلم میں روایت ہے ایک، اس سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سیدنا مقداد بن اسود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے پاس آتے تو اس انداز سے سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو آپ جگاتے نہ تھے اور بیدار لوگوں کو سلام کی آواز سنا دیتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی 2055 نمبر روایت ہے۔ تو مسجد میں بھی پوری مسجد میں گونج پیدا کرنا یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو آداب کے ہے ہی نہیں کہ اتنی اونچی آواز سے بولا جائے۔ تو مناسب آواز سے سلام کہیں کہ لوگ اپنی نماز بھی پڑھیں اور اسلام کی وجہ سے انہیں تکلیف اور پریشانی بھی نہ ہو۔ تو سلام بہرحال کہنا چاہیے۔ تو جو بہت اونچی آواز سے سلام کہتے ہیں انہیں اپنی عادت تبدیل کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔